بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بينا بك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق دل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے لا طیرہ ولا عجبہ ولا سفرہ، کہ ماہ سفر المظفر اس کو بعض حضرات منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ. اس کے بارے میں کچھ دوسرا ہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی کام کرو گے وہ ادھورا رہے گا. تو قرآن پاک کے اندر بارہا مقام پہ رب ذوالجلال نے یہ اسی بات کو ذکر کیا، یہ منحوس چیز کو. قالوا طیرنا بک، سورہ یاسین اٹھا کر دیکھ لیں اور 5 بار پارہ ہو اٹھا کر دیکھ لیں، تو اسی چیز کو کہ بدشگونی یہ چیز لینا قرآن کے اندر بارہا ذکر کی گئی. 5ویں پارے کے اندر یہ آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں پر تہمتیں لگائی. ان کو یہ کہا کہ یہ جو معاذ اللہ منحوس ہیں، اپنے نبیوں پر ان کو یہ کہا. تو جب انہیں بنی اسرائیل والوں کو، پہلی امتوں کو جب کوئی چیز بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری طرف سے ہے. جب انہیں کوئی برائی پہنچتی وہ پھر رب کی طرف منسوب کرتے تھے، رب کے پیاروں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اس لیے رب ذوالجلال نے بارہا مقام پہ یہ فرمایا کہ لا طیرہ ولا عجبہ ولا سفرہ، یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا. حدیث پاک کے الفاظ میں باقاعدہ ابن ماجہ کی حدیث پاک بخاری و مسلم اٹھا کر دیکھ لیں. تو میرے محبوب علیہ السلام آپ کا فرمان ہے نشان، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا عجبہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. کوئی بیماری متعدی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، مثال کے طور پہ ابھی کرونا آیا تھا تو بندے چاہ رہے تھے ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھنا،
کیوں کرونا لگ جائے گا؟ اب میرے محبوب فرماتے ہیں کرونا نہیں لگے گا، لا عدوہ، کہ کوئی بھی بیماری ہو، وہ خارج زدہ ہو، وہ تھوڑے کھنسی والی ہو، وہ کوئی بھی لگا ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بھی بیماری وہ ایک سے دوسرے بندے کو خود بخود نہیں لگتی جب تک میرے رب کا حکم نہ آ جائے۔ تو جب ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو ترک کیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے اپنے گمان کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ کہنا شروع کر دی۔ حدیث پاک کے الفاظ میں حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کا پیغام ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں، جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں انسان کو پھر اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان کرنا چاہیے۔ ایک انسان وہ بیمار ہے، مثال کے طور پہ کرونا کے اندر اتنے لمحات، ایسے لمحات بھی آئے کہ انسان اپنے والد کو سلام لینے کو تیار نہیں تھا، والد فوت ہو گیا، انسان جو ہے وہ اپنے والد کی میت لینے نہ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرونا والا، وہ بیماری زدہ ہے، اس کو فلاں بیماری لگی ہے، اس کو فلاں جراثیم ہے، اس جراثیم کی وجہ سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے۔ تو حالانکہ اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ فیصلہ کیا۔ رب فرماتے ہیں جو بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں پھر وہی کر دیتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، المستقل حاکم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری مکاتی نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہا کرو ایک بندے کو زکام ہوا، یہ بھی ہمارے وقت کے اندر کافی مشہور ہو چکا ہے، ایک بندے گھر کے اندر ہی ایک بندے کو زکام ہو گیا، اس کا بھی ختم ہو رہا ہے، دوسرے کو زکام ہو گیا، کہتے آپ کی وجہ سے مجھے زکام لگ گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان پہلے نمبر پہ، ہم نے مانا ہے، دنیا کے اندر آئے تو سرکار کے صدقے آئے، دنیا کے اندر آباد ہوئے تو سرکار کے صدقے ہوئے، تو پھر ہم حضور علیہ السلام کے فرامین کو کیوں نہیں مانتے؟ حضور کا جو قول ہے لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، لیکن ہم پھر اپنے ذہن کے مطابق وہ بات کرتے ہیں کہ متعدی ہے۔ اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم حضور کے قول کو ٹھکرا کر اپنا قول آگے کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا طیرہ، کوئی پرندہ، کوئی ایسی چیز منحوس نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے علماء کے اندر بڑا مشہور ہے کہ بندے کہتے ہیں کام کے لیے صبح نکلتے ہیں، کوئی بندہ کسی بلی کو دیکھ لے کہ مجھے بلی نظر آ گئی ہے، اب میرا دل اچھا نہیں گزرے گا، یہ آج کا دن میرا محبوب گزرے گا، کوئی نہ کوئی مجھ سے ایسا کام سرزد ہو جائے گا کہ مجھے نقصان ہوگا۔ ایسا بندہ مل جائے، کیسا بندہ کہ ایک بندہ جا رہا ہے، کوئی گانا مل جائے، لولا مل جائے، کوئی لنگڑا مل جائے، یا اس کا دشمن مل جائے، یہاں تک کی بات کی جاتی ہے تو اب مجھے یہ بندہ میرے نفس لگ گیا ہے تو اب میرا دل سے نہیں گزرے گا۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 100 جو کام ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، رب کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ ایک انسان کو بنایا جاتا ہے، یہ میرے نظروں کے سامنے آ گیا، اب میرا دل اچھا نہیں گزرے گا۔ جب تک وہ بندہ اوجل نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، وہ بندہ اپنے گھر سے پھر باہر نہیں نکلتا، جب وہ غائب ہوگا پھر میں اپنے کام کی طرف جاؤں گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا بلا سفر، کہ یہ ماہ سفر المظفر، یہ ایسا پاکیزہ مہینہ، یہ سارے دن سارے مہینے رب کی عطا کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے بھروسے سے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نثار حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، رب اللہ فرماتے ہیں کہ بندے مجھے گالی نکالیں گے۔ بندے کیا کریں گے؟ رب فرماتا ہے بندے مجھے گالی نکالیں گے، زمانے کو برا ہے۔ آج سر عام ہے، ہم سمجھتے ہیں
بارش آ گئی، آج بارش کیوں آ گئی؟ گرمی پڑ گئی، آج گرمی کیوں پڑ گئی؟ ایک اللہ کے ولی تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ یہ چیز جو ہے یہ موسم کے مطابق نہیں ہے، جب قبر کے اندر جائے تو اس میں پکڑ ہوگی۔ تو یہ چیز ہے کہ رب وہ چاہتا ہے بہتر کرتا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ چاہتا تو وہ ہماری آنکھ ایک ادھر لگا دیتا، ایک آنکھ ادھر لگا دیتا، اگر وہ چاہتا ایک آنکھ پیچھے لگا دیتا، ایک آنکھ آگے لگا دیتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، تو پھر ہم رب کی کیوں نہیں مانتے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فقر، کہ حضور کے آمد کے وقت بھی یہ شوق چل رہا تھا کہ سفر کا مہینہ معذلہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر جس کام کی ابتدا کرو گے وہ کام پورا نہیں ہوگا، اس کام کے اندر نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے، جب جنگ کے لیے نکلے تو ایک آپ کا غلام تھا، اس نے کہا حضور سورج کی طرف ہے، چاند کی طرف دیکھے۔ ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام کو وہ لوگ منحوس ملتے تھے کہ آج چاند اس مقام پر ہے تو جو کام کریں گے وہ پورا نہیں ہوگا، اس میں اگر نقصان ہوگا۔ اب حضرت علی بن ابی طالب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور یہ چاند اس جگہ پہ ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ چاند پیدا کرنے والے رب کی ذات ہے، چاند جو کہے گا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کے یہ الفاظ ہیں حضرت علی بن ابی طالب شر خدا کے، کہ حضرت علی بن ابی طالب شر خدا نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے حکم پہ چلتے رہے، سیدنا صدیق اکبر بھی وہ یہ رب کے حکم پہ چلتے رہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی رب کے حکم پہ چلتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، رب کا حکم ہے، رب کے حکم کو مان کر ہم جو ہے وہ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جنگ کے لیے نکلے، یعنی تو وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ منحوس ٹائم تھا کہ جس ٹائم کے اندر چاند جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچا ہوا تھا جس کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، بس شگون لیتے تھے، فال لیتے تھے۔ تو جب یہ کہا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب خدا جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب جنگ کے لیے نکلے رب ذوالجلال نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھو وہ غلام کیا کہہ رہا تھا کہ حضور یہ ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر ہم جو بھی کام کریں گے نقصان ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب خدا نے کیا کہا؟ ہم رب کے حکم پہ چلتے ہیں، یہ چاند یہ رب نے بنایا ہے، اس کے حکم پہ نہیں، ہم رب کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب جب جنگ کے لیے نکلے رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی، نقصان نہیں ہوا۔ لیکن آج ہمارا نظریہ کیا ہے کہ سفر کے اندر یہ کام کریں گے، اور دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ جہاد کا جو حکم ہوا یہ کس مہینے کے اندر آیا؟ جہاد کا حکم یہ کس مہینے کے اندر آیا؟ جہاد کا حکم سفر المظفر کے اندر آیا، جہاد کا حکم۔ اور پہلی جنگ کب ہوئی؟ پہلی جنگ بھی یہ سفر المظفر 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ رب ذوالجلال نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کامیابی نہ ملتی، اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا معاذ اللہ، اس کے اندر جو بھی کام کیا جاتا معاذ اللہ نقصان دہ ہوتا، لیکن رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی۔ اسے پتہ چلتا نہ کوئی مہینہ بن سکنے والا نحوست والا، اور نہ ہی کوئی دل ایسا ہے جو نحوست والا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نحوست والا ہے، نہ ہی کوئی پرندہ ہے جو نحوست والا ہے کہ جس سے وہ دیکھ کر انسان جو ہے یہ سمجھے آج مجھے نقصان ہو جائے گا، آج میں کام پہ نہیں جاتا، مجھے آج گھاٹا آ جائے گا میرے کاروبار کے اندر، مجھے کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی، کیوں آج میرے فلاں پرندے کو دیکھ لیا، آج میں نے فلاں جانور کو دیکھ لیا، آج میں نے فلاں انسان کو دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا صبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیماری متعدی ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ
اس کو دیکھ کر نحوست آتی ہے، نہ ہی یہ سفر مظفر بے برکت مہینہ ہے، بلکہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے عام کے اندر یہ مشہور ہے، محرم کے اندر سفر کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں کہا تو نہیں کہتے؟ شریعت کے اندر لکھا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا؟ نہیں منع فرمایا۔ سفر مظفر کے اندر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ جو شادی کرتا ہے وہ شادی کو یعنی وہ زندگی گزارنے تک جب تک زندہ رہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی، جلدی ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اگر شادی دیکھنی ہے تو پھر میں عام ہستی کی بات نہیں کر رہا۔ اگر شادی دیکھنی ہے پھر دیکھو جی شادی ہو بھی جائے پھر اولاد نہیں ہوتی۔ کیسے کیسا ہمارا نظریہ ہے؟ اگر شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح کب ہوا؟ ان کی شادی کس مہینے کے اندر ہوئی؟ ان دونوں سفریات کی شادی سفر مظفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اب بتاؤ ان کے رشتے کے اندر کوئی رکاوٹ آئی؟ کیا ان کے درمیان کوئی طلاقیں ہوئی؟ کوئی بھی طلاق نہیں ہوئی۔ کیا وہ بے اولاد ہے؟ نہیں۔ تھوڑے عرصے کے اندر رب ذوالجلال نے 5 بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ نوازا ہے، 5 بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اولاد بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ شادی طور پر نہیں چلتی۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اس میں ہم مہینے کے اندر جو کام کرو گے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ نقصان میں ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی نقصان ہوتا تو پھر تیسرا کی جو جنگ ہوئی وہ کس مہینے کے اندر ہوئی؟ وہ سفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ کسرا کے جو جنگ ہے وہ فتح یاب ہوئی، اور یہ جو جنگ فتح یاب ہوئی یہ مہینہ یہی تھا سفر مظفر۔ اور کہتے ہیں جی یہ جو مہینے کا سفر مظفر کا آخری بیت ہے، اس مہینے کے اندر بھی کاروبار بند کرنا چاہیے، کاروبار بند کر کے نہا کے نئے کپڑے پہن کے سیر و تفریح کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ کیوں جی کہاں پہ لکھا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے جائے؟ پھر کہتے ہیں جی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اس دن صحت یاب ہوئی۔ اس دن کیا ہوئے؟ صحت یاب ہوئے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام آپ صحت یاب ہوئے سفر مظفر کے آخری وقت کو، تو آپ نہا کے بعد سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں مدینہ طیبہ کے اندر۔ حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کو مرض وفا وہ اسی مہینے کے آخر کے اندر وہ زیادہ ہوا، تو اسی مہینے کے اندر یہ کوئی بات نہیں ملتی کہ اس مہینے کے آخر وقت جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں چلنے جو ہے میرے بال کو تقسیم کرنا چاہیے، میٹھی روٹیاں جو ہے وہ پکا کے وہ چوری بنا کے وہ تقسیم کرنا چاہیے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ بلا سفرہ کہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سفر و مظفر، یہ ایسا پکیزہ مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کسی انسان کو کوئی بیماری نہیں لگتی، کسی انسان کو کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ رب العزت کے بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔